قضا نماز کسے کہتے ہیں؟ اکثر ہم نے قرآن پاک کے اندر یا کثرت احادیث کے اندر ہم نے یہ پڑھا یا علماء سے سنتے ہیں کہ نماز قضا کرنے کی یہ سزا ہے، نماز قضا کرنے کی یہ سزا ہے۔ دنیا کے اندر کیا سزائیں ہیں نماز بے نمازی کے لیے جو نماز کو قضا کرتا ہے، یا آخرت کے اندر کیا جو ہے سزائیں ہیں، اور وہ شخص جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کو قضا کر کے پڑھتا ہے اس کی کیا سزائیں ہیں۔ تو نماز قضا کسے کہتے ہیں؟ تو نماز قضا کی تعریف یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت کے اندر نہ پڑھنا، یہ نماز قضا کرنا کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر لاہور کے اندر فجر کا وقت 3:38 پہ شروع ہو رہا ہے اور 5:10 پہ یہ ختم ہو رہا ہے، یعنی 3:38 سے لے کر 5:10 اس ٹائم کے اندر جو نماز اگر کسی نے نہیں پڑھی تو وہ نماز قضا کہلائے گی۔ یعنی 3:38 سے فجر شروع ہوئی تو اس ٹائم سے لے کر 5:10 تک اگر کسی نے نماز فجر ادا نہ کی تو وہ نماز قضا کہلائے گی۔ اور قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان کے بعد وہ ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، ان قریب وہ دوزخ کے جنگل غی میں ملیں گے، وہاں جا گریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث پاک بھی ہے اس بارے میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات یا ایک بار 2 شخص آئے، یعنی وہ حضرت جبرائیل امین، حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، وہ تشریف لائے اور نبی علیہ السلام کو ارض مقدس پہ لے گئے۔ تو وہاں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرانے ایک شخص کھڑا ہے پتھر لے کر، وہ اس پتھر سے اس لیٹے ہوئے شخص کا سر کچلتا ہے، پتھر مارتا ہے، اس کا سر کچلا جاتا ہے، اور کچلے جانے کے بعد وہ پھر صحیح ہوتا ہے، وہ پھر پتھر مارتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، یہی چیز چل رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ یہ شخص سبحان اللہ، یہ شخص کون ہے؟ تو ان لوگوں نے جو ہے وہ عرض کی کہ آگے چلیے، یعنی اور منظر دیکھنے کے لیے آگے چلیے۔ پھر آگے کچھ اور منظر دیکھنے کے بعد ان فرشتوں نے عرض کی کہ نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو نمازوں کو ضائع کرتا تھا اور جو قرآن کو پڑھنے کے بعد بھول گیا، ٹھیک ہے، اور قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا اس نے اور نمازوں کو ضائع کرتا تھا، یہ وہ شخص ہے۔ یعنی جو شخص قرآن پڑھتا ہے یا پڑھنے کے بعد چھوڑ دے، بھول جائے، اور جو نمازوں کو قضا کرے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جاتا ہے۔ یہاں تو انگلی اگر کچلی جائے، ٹھیک ہے، تو کتنی درد ہوتی ہے، پھر پتھر سے سر کچلا جانا، پھر ٹھیک ہونا، پھر کچلا جانا، تو یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز پنجگانہ استقامت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مسجد میں پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے۔